ایک وقت کا قصہ ہے، ایک گاؤں میں میٹھے نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام نصیبو کینچی تھا۔ نصیبو کینچی کی زبان ہمیشہ کینچی کی طرح ہی چلتی تھی۔ میٹھا گاؤں کے بڑے چودھری کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ اسے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا، مگر مفت کا کھانا اور سارا دن آرام کرنا اسے پسند تھا، اس لیے وہ یہ کام کرتا تھا۔ گاؤں کے چودھری کے پاس کچھ گائے اور بکریاں تھیں جن کا دودھ بیچ کر چودھری بہت سارا پیسہ بناتا تھا۔ ایک دن ایک بکری نے 3 بچوں کو جنم دیا، جسے دیکھ کر چودھری بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس اور بھی زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ بیمار ہے، جس کی وجہ سے باقی بچے بھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ مالک، ایک بکری کا بچہ بیمار ہے بہت عرصے سے، اور اس کی وجہ سے باقی بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرا سارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ میٹھے تم ایسا کرو، اس بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، ورنہ باقی جانور بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ میٹھا یہ سن کر بکری کے اس بچے کو لیتا ہے اور گاؤں سے باہر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا ایک لڑکا رہتا ہے جو کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے بکری کے بچے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بٹو جلدی سے اس آواز کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ارے اس معصوم کو یہاں پر کون چھوڑ کر گیا ہے؟ بٹو اسے اٹھا کر گھر لے جاتا ہے اور اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے، تو اس کی ماں کو بھی اس بیچاری بکری پر بہت ترس آتا ہے اور وہ بٹو سے کہتی ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ہم تو مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ہم کیسے اس کو پال سکتے ہیں؟ یہ کہیں مزید بیمار نہ ہو جائے۔ لیکن ماں جی، اب میں اسے واپس نہیں لے کر جا سکتا، آپ فکر نہ کرے، ہم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، باقی رزق دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بیٹے، مجھے یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اس کا بہت اچھے سے خیال کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا بہت اچھے سے دھیان رکھیں گے۔ جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ بکری کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بٹو اور اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب کچھ عرصہ مزید گزر جاتا ہے تو بٹو کی بکری دودھ دینے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر بٹو اور اس کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بیٹا، ہماری بکری ماشاءاللہ بہت دودھ دیتی ہے، ہمارا گزارا تھوڑے سے بھی دودھ سے ہو جاتا ہے، تم ایسا کرو، باقی کا دودھ بیچ دیا کرو، اس طرح تمہیں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہماری بکری بہت میٹھا اور گاڑھا دودھ دیتی ہے۔ ماں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اپنی سائیکل پر جا کر یہ دودھ بیچا کروں گا۔ اگلے دن جب بکری دودھ دیتی ہے تو بٹو وہ لے جا کر بیچ دیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے ہی وہ سارا دودھ بیچ کر واپس آ جاتا ہے۔ وہ سارے پیسے اپنی ماں کو دیتا ہے تو وہ کافی خوش ہوتی ہے اور اسے بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو سب لوگ بٹو کے دروازے پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تو مجھے سب سے زیادہ دودھ دینا، میں سب سے پہلے آیا ہوں۔ نہیں، مجھے سب سے پہلے دودھ دینا، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، تمہاری بکری کا دودھ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بھائی صاحب، آپ سب کو میں باری باری دودھ دیتا ہوں، آپ فکر مت کرو، میری بکری کا خالص دودھ سب کو ملے گا۔ اس طرح پورے گاؤں میں بٹو کی بکری کے چرچے ہوتے ہیں اور بٹو بکری کا دودھ بیچ کر کافی پیسے بنا لیتا ہے، جس سے وہ بکری کے لیے ایک خوبصورت سی جگہ بناتا ہے اور اسے مختلف قسم کے لذیذ کھانے اور تازہ گھاس کھلاتا ہے۔ جب یہ بات میٹھے کو معلوم ہوتی ہے تو وہ چودھری کو بتاتا ہے۔ چودھری کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اچھا، تو یہ وجہ ہے، پچھلے کئی عرصے سے میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، سب لوگ بٹو سے دودھ لے کر جاتے ہیں، میٹھے تم
جا کر پتہ کرواؤ کہ اس کے پاس ایسی کون سی نایاب بکری ہے جو اتنا اچھا دودھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے مالک، میں بھی جا کر پتہ کرتا ہوں۔ میٹھا بٹو کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی بکری ہے جو کئی سال پہلے چودھری صاحب کے کہنے پر وہ جنگل چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ یہ ساری بات جلدی سے جا کر چودھری کو بتاتا ہے تو انہیں اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ بٹو کے گھر جانے کا کہتا ہے۔ جب وہ دونوں بٹو کے گھر جاتے ہیں تو اس کی بکری کو دیکھ کر دونوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ بیٹو مجھے یہ بکری واپس چاہیے۔ تمہیں معلوم نہیں ہوگا مگر یہ میری بکری کا بچہ ہے جسے میٹھا میرے کہنے پر جنگل میں چھوڑ کر آیا تھا اور یہ غلطی سے تمہیں مل گیا۔ چودھری صاحب، آپ نے ایک بے زبان کو جنگل میں جنگلی جانوروں کے حوالے کر دیا تھا اور جب میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا تو آپ اسے لینے آ گئے ہو۔ میں آپ کو یہ بکری کبھی نہیں دوں گا۔ بیٹو میں تمہیں اس کے 20,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ اور موٹے پیٹ والے گینڈے، چودھری صاحب کی بات مان لے، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ ہم یہ زبردستی لے جائیں گے۔ 20,000 بہت ہیں تیرے لیے۔ نہیں، مجھے اس بکری سے بہت پیار ہے، میں یہ بکری نہیں بیچوں گا اور ہمارے بغیر اس بکری کا کوئی بھی خیال نہیں کرے گا۔ تو اس بات کی فکر نہ کر، ہم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ تو بس 20,000 پکڑ اور یہ بکری ہمیں واپس کر۔ نہیں بھائی، یہ بکری میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میری ہے اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دونوں مایوس اور غصے کی حالت میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میٹھے مجھے وہ بکری ہر حال میں چاہیے، چوری کر کے لایا جیسے بھی، وہ بکری مجھے چاہیے ورنہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ مالک آپ فکر نہ کریں، میں کل تک آپ کو وہ بکری لا کر دیتا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے تو میٹھا چپکے سے بٹو کے گھر میں آتا ہے اور وہ بکری چرا کر چلا جاتا ہے اور لے جا کر اس چودھری کو دے دیتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو بٹو اپنی بکری کو دیکھنے آتا ہے تو وہ وہاں نہیں ہوتی۔ بٹو بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے تو وہ دونوں اداس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹا، تم چودھری کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری بکری وہاں پر ہی ہوگی، تمہیں ایک دفعہ دیکھ کر آنا چاہیے۔ ماں جی، اگر وہی بکری اٹھا کر لے گئے ہیں تو وہ نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے، ہم نے اس کا بہت دھیان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اگر وہ ہمارے نصیب میں ہوئی تو ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ دوسری طرف چودھری اس بکری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کافی سارا کھانا دیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے دودھ دے، لیکن بکری نہ تو گھاس کھاتی ہے اور نہ ہی دودھ دیتی ہے۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے مگر میٹھے کی لاکھ کوشش کے باوجود بکری ٹھیک سے نہ کھانا کھاتی ہے اور نہ ہی دودھ دیتی ہے۔ چودھری کو یہ سب دیکھ کر بکری پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ میٹھے سے کہتا ہے، اس بکری کو باہر نکال، یہ دودھ ہی نہیں دے رہی، ایسے ہی میرا پیسہ برباد کر رہی ہے، یہ تو میرے لیے وبال جان بن گئی ہے، اسے باہر نکال۔ میٹھا اس بکری کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ بکری چلتی چلتی بٹو کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں بٹو اور اس کی ماں اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت اداس ہوتے ہیں۔ بٹو کی بکری بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے تو وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بکری کو بہت پیار کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی کمزور ہو گئی ہے ہماری بکری، وہ لگتا ہے بکری کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے جلدی سے کھانا کھلاتی ہے تو وہ بہت خوشی سے سارا چارہ ختم کرتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بکری پھر سے صحت مند ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے دودھ دینے لگتی ہے۔